بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ تکبر انسان کو ہلاک کرنے والی ایک صفت ہے. تکبر، حسد اور بڑے لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں اور سازشیں یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. گزشتہ کی نشست میں جو شعر ہمارا آخری شعر تھا جس پر ہم نے اپنی گفتگو ختم کی تھی وہ تھا: پنجا با مرداں مزن اے بلحوث پرتر سلطان چے میرانی فرس. اے ہوس کا شکار انسان، مردان خدا کا مقابلہ کرنے کی جرات مت کر. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے تو مقابلہ کرنے کی یا ان کے مقابلے میں آنے کی، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی جرات مت کر. بادشاہ کے آگے اگر معمولی انسان گھوڑا دوڑاتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے. بڑوں کے ساتھ آگے آگے جانے کی کوشش نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ نے بھی اہل ایمان کو ہدایت دیتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے جانے کی کوشش مت کرو، ان سے پہلے کچھ کرنے کی کوشش مت کرو. تو یہ جو اہم ترین بات ہے اس پر مولانا روم زور دیتے ہوئے آج کی جو گفتگو ہم پڑھیں گے اس میں ایک واقعہ آپ سنا رہے ہیں. اس میں آپ صرف اس واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں، زیادہ تفصیل سے وہ واقعہ آپ نے بیان نہیں کیا ہے، صرف اشارہ دیتے ہوئے گزر گئے. لیکن جب تک ہم کو وہ واقعہ معلوم نہیں ہے ہم اس اشارے کے پیچھے جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا واقعہ جس کا یہاں پر مولانا روم نے حوالہ دیا ہے، ہم اختصار کے ساتھ اس کو جان لیں کہ وہ کیا ہے. بلعام باعور. آج کی گفتگو شروع ہوتی ہے اسی شعر سے: بلعام باعور را خلق جہاں صحبہ شد مانند عیسی زماں. بلعام باعور، باعور اس کے باپ کا نام تھا، بلعام اس کا نام تھا، اور عربی زبان میں بلعام بھی کہا گیا ہے اس کا نام، بلعام بن باعورا. قرآن مجید میں نام تو اس کا نہیں آیا ہے، تورات میں البتہ اس کا تذکرہ ملتا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ اس کی جو کہانی ہے وہ تورات میں بیان ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید میں صرف اشارتاً اس کا ایک حوالہ دے دیا گیا ہے، نام اس کا نہیں ہے. سورہ الاعراف میں آیت نمبر 175 میں: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. لوگوں کو آپ اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، اپنی نشانیاں دی تھیں، اس پر فضل و کرم کیا تھا، اس پر اتنی نوازشیں کی تھیں کہ ہم نے دوسروں کو جو کچھ نہیں دیا تھا اس کو دیا تھا، لیکن وہ کترا کے نکل گیا اور پھر شیطان کی اتباع اس نے کی اور گمراہ ہو گیا. اگرچہ کہ اس آیت سے بہت سارے مفسرین نے امیہ ابن ابی الصلت الثقفی بھی مراد لیا جو کہ ایک کافر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. لیکن بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بلعام بن باعورا کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تورات میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے اور صحابہ کرام بھی اس کے بارے میں جانتے تھے، تو اشارتاً اس کا ذکر کیا گیا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ آیت واقعی بلعام بن باعورا کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا پھر اس کے بارے میں نازل ہوئی جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا. بہرحال تو اس بلعام بن باعورا کا جو واقعہ ہے مولانا روم یہاں بیان کر رہے ہیں، ہم بھی اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم کو بھی کچھ عبرت حاصل ہو. یہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا جو شام کے ایک شہر کنعان کا رہنے والا تھا.
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حامیوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ کنعان شہر پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ وہاں پر کافر اور سرکش بنی اسرائیل رہتے تھے جو حق کی بات کو نہیں مان رہے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو ان کی سرکوبی کے لیے، ان کو گرفت میں لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کنعان شہر کی چڑھائی کی اور محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے لوگوں کو فکر دامنگیر ہوئی، انہوں نے بلعام بن باورا سے رجوع کیا۔ بلعام بن باورا وہ شخص تھا جو بہت ہی نیک، عبادت گزار، عالم، متقی، پرہیزگار، تارک دنیا، یوں سمجھیے کہ آپ اس وقت کا بہت جید ولی تھا۔ مستجاب الدعوات کا مقام اس کو حاصل تھا۔ مستجاب الدعوات ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے منہ سے کچھ نکل جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے، اپنی اپنی مرادیں پیش کرتے تھے، وہ دعا کرتا تھا اور لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا جو اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا، اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اسم اعظم کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فوری قبول کر دیتا ہے۔ تو ایسا تھا کہ وہ جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا، اتنا بڑا مقام اس کو حاصل تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب ان لوگوں نے، اسرائیلیوں نے، بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ اپنے حامیوں کے ساتھ آ گئے ہیں اور ان کے شہر پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تو پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو کر جب ان کو کچھ سجھائی نہیں دیا تو بلعام بن باورا کے پاس پہنچ گئے، جا کر کہنے لگے کہ یہ لوگ ہم کو اپنے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے چڑھائی کر رہے ہیں، ہم کو ان سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ اب ہم تو نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ موسیٰ کے حق میں بددعا کریں، موسیٰ کے حق میں اگر آپ بددعا کریں تو ہم کو نجات مل سکتی ہے موسیٰ سے۔ تب چونکہ یہ نیک بندہ تھا، عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار، صاحب دل، صاحب نظر، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے رکھی تھیں اس کو، تو اس نے کہا کہ کہہ کیا رہے ہو تم؟ موسیٰ نبی ہیں، نبی کے حق میں بددعا کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ استخارہ کرتے نا، اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھ لیجئے، استخارہ کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو آپ ان کے حق میں بددعا کر سکتے ہیں۔ اب اس عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار بندے کو اتنی عقل نہیں آئی کہ ایسے کاموں کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اس نے استخارہ کیا، اور استخارے میں اجازت تو ظاہر بات ہے نہیں ملنا تھا، اجازت نہیں ملی۔ اس نے کہہ دیا کہ بھئی میں کیا کروں، اجازت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے لاگ اس کو ڈرانے کی کوشش کی، دیکھو سب کو نکال دیں گے، تجھے بھی نکال دیں گے، لیکن بلعام نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ آخر میں وہ تھک ہار کر چلے گئے۔ اپنی ساری کوشش کرنے کے بعد سب مل کے انہوں نے اجلاس بلایا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ آخر میں طے یہ پایا اجلاس میں کہ ہم بلعام کو کسی طرح راضی کرتے ہیں۔ بھئی انسان ہے، انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے بڑی رشوت۔ جب مال، دولت، سونا، چاندی جب سامنے آ جائے گا تو اچھے انسان کی نیتیں بدل جاتی ہیں۔ ہم بہت سارا، ڈھیر سارا سونا، چاندی، مال، دولت اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے سامنے رکھتے ہیں، دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ بہرحال سب مل کے آئے اور بلعام کے سامنے دولت کا ڈھیر لگا دیا، کہا کہ یہ سب لے لو، صرف بددعا کر دو۔ جب اتنی دولت دیکھی بلعام نے کہ اس نے دل میں سوچا کہ اتنی دولت تو میں زندگی بھر محنت کر کے بھی نہیں کما سکتا، بیٹھے بیٹھے ایک ہی جملے میں اتنی بڑی دولت مل رہی ہے، صرف میں ہاتھ اٹھاؤں اور دعا کر لوں اور اتنی ساری دولت کا مالک بن جاؤں، اتنی آسانی کے ساتھ دولت مل رہی ہے تو کیوں چھوڑنا چاہیے۔ بس شیطان نے اس کو بھٹکایا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بددعا کر دی۔ بس جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بددعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں اس کو دی تھی سب چھین لی۔ اس کا مستجاب الدعوات ہونا بھی ختم ہو گیا، اس کے تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، روحانی درجے، مقامات سب ختم ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ عبرت کے لیے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان اتنی باہر کر دی کہ وہ سینے تک لٹکتی تھی۔
جیسے کہ کتا اپنی زبان باہر نکال کے لٹکاتا ہے، ویسے اس سے زیادہ اس کی زبان لٹکنے لگی، اب وہ اندر ہی نہیں جاتی تھی، تو پوری زندگی وہ ایسے ہی گزارا۔ اور بھی ہے اس کے واقعات، اس نے اور کیا کیا، لیکن اس وقت ہم کو جتنا جاننا ہے وہ اتنا ہی ہے۔ تو یہ کیفیت ہوئی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے انسانیت کو کہ اے انسانوں جان لو کہ بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، تم چاہے کتنے ہی بڑے آدمی ہوں، صاحب دل، متقی، پرہیزگار، ولی، قطب، ابدال، غوث، پتہ نہیں کیا کیا رتبہ تم نے حاصل کر لیا ہو، تم سے بڑا ہوتا ہے نبی۔ چھوٹے سے چھوٹا نبی بھی بڑے سے بڑے ولی سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر انبیاء میں شامل ہیں، ان کے حق میں بد دعا کرتے ہو، اور اسی نعمت کا سہارا لے کر جو ہم نے تم کو اپنے فضل سے دی ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بدتمیزیاں، گستاخیاں تم کو نقصان پہنچائیں گی۔ اسی مفہوم کا ایک شعر میرا ہے، کشش ثقل ہے مردان خدا کی حامی، آسماں پر کبھی اے شاتم و گستاخ نہ تھوک۔ یہ جو گریوٹی ہے نا، یہ آسمان کی حمایت کرنے والی گریوٹی ہے، کسی کو آسمان تک جانے نہیں دیتی، آسمان تک نہیں آ سکتے۔ اگر تم نے کسی آسمان کی طرف سر اٹھا کر تھوکنے کی کوشش کی تو تمہارا تھوک آسمان پر تو کیا جائے گا، الٹا تمہارے ہی منہ پر آ کر گرے گا، کیونکہ یہ کشش ثقل مردان خدا کی حامی ہے، یہ گریوٹی مردان خدا کی حامی ہے۔ اور پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھلے ہی آپ کتنے بڑے مقام پر فائز ہو جائیں، بھلے ہی آپ اولیاء اللہ کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرتبے سے بڑا مرتبے کا بھی کوئی ہو، اور اگر آپ کا مقابلہ آپ کے بڑے سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی حمایت میں آ جائے گا، اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ اسی مفہوم کا ایک اور شعر بھی ہے، تو اہل دل میں ہوگا صاحب نظر بھی ہوگا، تو اہل دل میں ہوگا صاحب نظر بھی ہوگا، تجھ سے کوئی تو بندہ محبوب تر بھی ہوگا۔ اگر تیرا مقابلہ تجھ سے زیادہ محبوب سے ہو جائے اور تو اس سے بدتمیزی کر بیٹھا تو پھر جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ تو یہ آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ بلعام بن باورا نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو بد دعا کی، صرف اس لیے کہ موسیٰ اور ان کی قوم نے ان کے شہر کا محاصرہ کر لیا تھا تاکہ وہ ناکام ہو کے واپس چلے جائیں۔ اس نے دعا کی، لیکن دعا کیسے قبول ہوئی؟ جیسے اس نے دعا کی ویسے دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ وہ اسی کے حق میں بد دعا بن گئی۔ وہ آپ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، بلعام باور را خلق جہاں صغبہ شد مانند عیسی زمان۔ یہ بلعام بن باورا کے اوپر دنیا کی جو مخلوق تھی وہ ایسے ہی دیوانی تھی کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم دیوانی تھی۔ اب جب ایسے بڑے مقام پر کوئی بندہ فائز ہو جائے تو لوگ تو عقیدت مند ہوتے ہیں، متقی، پرہیزگار، عالم، زاہد، ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں، پھر مستجاب الدعوات ہونا تو ایک انوکھی بات تھی۔ تو اگر لوگوں کا اس کے اوپر عقیدہ آ گیا تھا، لوگ اس کے عقیدت مند بن گئے تھے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ سجدہ ناوردند کسرا دونے او، صحت رنجور بود افسونے او۔ لوگ جو ہے اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا بڑا، اپنا پیشوا نہیں مانتے تھے۔ یہ مقام تھا اس کا، بلعام کا۔ اس وقت کے لوگ سب سے بڑا اسی کو مانتے تھے، اسی کے سامنے آ کے جھک جاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اس کو اتنا بڑا سمجھتے تھے۔ اس کا دم کرنا اس بات کی گارنٹی تھی کہ بیمار صحت مند ہو جائے گا۔ وہ جس کو دم کرتا تھا وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ پنجہ زد با موسیٰ از کبر و کمال، آنچنا شد کہہ شنی دستی تو حال۔ اور کمال کے گھمنڈ نے اس کو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے پر مجبور کیا۔ یہ اس کا گھمنڈ تھا نا، لوگوں نے اس کو اکسایا ضرور، لیکن فیصلہ تو انہیں اپنے گھمنڈ کے بلبوتے پر کیا۔ کمال کا گھمنڈ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میری دعا سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد اس کا جو حال ہوا، آنچنا شد کہہ شنی دستی تو حال،
اور اس کے بعد اس کا حال جو کچھ ہوا وہ آپ نے سن لیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ 100,000 ابلیس و بلعم در جہاں، ہم چنی بودست پیدا و نہاں۔ دنیا میں آج بھی لاکھوں شیطان اور بلعم موجود ہیں، کچھ مشہور ہیں، کچھ مشہور نہیں ہیں۔ آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کی زبان بزرگوں کے خلاف باہر ایسے نکل جاتی ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، برا بھلا بول دیتے ہیں، بد دعا دے دیتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ اپنی زبان کھول دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں۔ احتیاط کرنے والے ایسے نہیں ہوتے، وہ تو کسی کے بارے میں بھی برا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں، ظاہری شکل میں شاید میں لوگوں کے سامنے بڑا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میں جس کو بول رہا ہوں وہ اللہ کے پاس مجھ سے بڑا ہو، ہم کیا جانتے ہیں باطن کی حالت کی کیا خبر ہم کو۔ ہمارے روحانی پیشوا حضرت یحییٰ پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ مکہ مسجد میں جمعے کی نماز ادا فرماتے تو نماز ختم ہونے کے بعد، چونکہ کثیر مجمع ہوتا ہے مسجد میں، لوگ بہت عقیدت مند ہوتے ہیں، حضرت کے آ کے حضرت سے ملتے ہیں، آپ نماز ختم ہوتے ہی فوراً مسجد سے گھر کو آ جاتے، گھر آنے کے بعد سنتیں ادا کرتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہیں مسجد سے نکلنے کی، گھر آ کر سنت کیوں ادا کرتے ہیں، سنتیں پڑھ کر بھی تو آپ نکل سکتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں، نماز کے بعد جب میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ آتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ لوگ میرے ساتھ ایسا کریں میں پہلے گھر کو پہنچ جاتا ہوں، اس لیے کہ پتہ نہیں ان ملنے والوں میں کون اللہ کا کتنا محبوب ہے، میں اس کو اپنا ہاتھ کیسے چما دوں۔ اتنا احتیاط کرتے ہیں دل والے لوگ، جو سچے بڑے ہوتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ این دورا مشہور گردانی دلا، تاکہ باشن دین دو بر باقی گواہ۔ اب ویسے تو پہلے بھی بہت سارے شیطان اور بلعم ہوئے ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی اسے وہ لوگ ہوتے رہیں گے، لیکن ان دو کو اللہ تعالیٰ نے مشہور کر دیا ہے۔ ایک تو ابلیس تکبر کی وجہ سے رائندہ درگاہ ہو گیا، دوسرا یہ بلعم سب کچھ ملنے کے بعد۔ شیطان کا بھی معاملہ ایسے ہی تھا، اس کے پاس بھی سب کچھ تھا، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، سب کچھ تھا، لیکن تکبر نے اس کو بھی رائندہ کر دیا۔ وہی حال بلعام کا بھی ہوا۔ تو ان دو کو اللہ تعالیٰ نے مشہور کر دیا تاکہ یہ دو لوگ باقی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے، ان کی بربادی کے گواہ بنے۔ رہ زنارا در بیاباں چو کشند، یک دو تن را سوی دہ زیشاں کشند۔ ڈاکوؤں کو جب پکڑ کر جنگل میں ہلاک کیا جاتا ہے، پرانا ایک دستور تھا، ایک قاعدہ تھا کہ ڈاکوؤں پر حملہ کرتے تھے حکومت کے لوگ، پولیس کے لوگ اس وقت کے، گھیر کر ڈاکوؤں کو مار ڈالتے۔ تو جتنے ڈاکو ہوتے تھے ان کو مار کر وہیں جنگل میں ان کو دفنا دیا کرتے تھے، لیکن ایک دو ڈاکوؤں کی لاش کو شہر لاتے تھے، کھینچ کر شہر لاتے تھے اور شہر میں لوگوں کے سامنے ان کو لٹکاتے تھے، ان کی لاشوں کو، تاکہ نشان عبرت بنے، تاکہ پھر کوئی ایسی ڈکیتی کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ تو یہ نشان عبرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ایک دو لوگوں کو اس طرح سے مشہور کر دیتا ہے۔ تابہ بینت اہل دہ گیرند پند، رویت ایشاں بوت شاہ ہم جبند، تاکہ گاؤں والے دیکھیں کہ جنگل میں ڈاکوؤں کے ساتھ کیا ہوا اور نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں۔ ایک قسم کی بندش بنتی ہے ان کا دیکھنا، تاکہ ان کو ہیبت ہو جائے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ اگر آپ خفیہ طور پر ان کو مار کر دفن کر دیں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ڈاکوؤں کا کیا حشر ہوا۔ این تو دزد آویخت بردار بلند، ورنہ اندر دہر بس دزداں بدند۔ اور ان دو چوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عالمی سوری پر چڑھایا ہے، ایک ابلیس اور ایک بلعام۔ ویسے تو دنیا میں ویسے تو چور اس طرح کے بہت گزرے ہیں، لیکن ان دو کو جو بڑے چور تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے سوری پر چڑھایا، مطلب ان کا ذکر، ایک کا ذکر تو قرآن مجید میں بار بار کیا گیا، ایک کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہوا اور جس کا صرف اشارہ دیا گیا۔ این دورا پرچم بسوئے شہر برد، کشتگان قہر را نتواں شمرد۔ ان دونوں کو ان کا پرچم شہر کی طرف لایا، ان کی اپنی جو کوتاہیاں تھیں
ان کی اپنی جو کرنی تھی ان کو شہر کی طرف لایا، اور اللہ تعالیٰ کے قہر کا شکار ہوئے دنیا نے دیکھا۔ ورنہ اگر وہ شہر میں کی طرف نہیں آتے، ان کے قصے مشہور نہیں ہوتے، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ خدا کے مارے ہوئے ہیں، خدا کے قہر کے مارے ہوئے ہیں۔ ناز نینی تو دلے در حد خیش، اللہ اللہ پامنا از حد تو بیش۔ تو نازنین ہے، بڑا آدمی ہے۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں، کیا انسان تو بھلے ہی بہت بڑا آدمی ہوگا، روحانیت والا ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، عالم ہوگا، کچھ بھی ہوگا، بہت بڑا آدمی ہوگا، لیکن اپنی حد میں رہ کر، ناز نینی تو ولے در حد خیش، مگر اپنی حد میں رہے۔ اللہ اللہ پامنا از حد تو بیش، تو حد سے پاؤں باہر نکالنے کی کوشش مت کر، خدا کے واسطے مت کر۔ جب تک تیرے کمتر سے تیرا مقابلہ ہوتا رہے گا تب تک پھر بھی تو بچتا رہے گا، لیکن تیرے مقابل اگر بڑا آ جائے تو پھر کیا حشر ہوگا تیرا۔ جیسے کہ کشتی مقابلے میں بھی ہوتا ہے، گیمز میں ہوتا ہے، اگر کسی کمزور سے آپ کا مقابلہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ کی نیا پار ہو گئی، لیکن اگر آپ سے زیادہ طاقتور رنگ میں آ جائے تو سوچو کیا حشر ہوگا، اور آپ کو سامنے والے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہ باطنی معاملہ ہے۔ گر زنی بر نازنی تر از خودت، در تگے ہفتم زمین زیر آردت۔ اگر تو اپنے سے زیادہ بڑے نازنین پر حملہ کرے گا، بھلے تو نازنین ہوگا، لیکن اگر تو اپنے سے زیادہ بڑے نازنین پر حملہ کرے گا تو وہ تجھے ساتویں زمین کے نیچے گہرائی میں ڈال دے گا، جیسا کہ بلعام کا ہوا، موسیٰ سے مقابلہ کرنے گیا تھا۔ قصہ عاد و سمود از بحر چیست، تابدانی انبیاء را نازکیست۔ عاد اور سمود کا قصے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ قرآن مجید میں ان قوموں کے قصے کس لیے بیان ہوئے ہیں؟ اسی لیے کہ تاکہ تو جان لے کہ انبیاء کے ساتھ مقابلہ آرائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ انبیاء را نازکیس، انبیاء کی ناز برداری کون کرتا ہے؟ وہ آ جائے گا مقابلے میں۔ این شان خسف و خزف و سائقہ، شد بیان عز نفس ناطقہ۔ یہ دھسنے کی بات، یہ سنگ باری پتھر برسانے والی بات، یہ کڑک کی علامت، یہ جو واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں، خسف کہتے ہیں زمین میں دھسنے کو۔ قارون کی طرف اشارہ ہے۔ قارون کے پاس ڈھیر ساری دولت تھی، لیکن سرکشی اور تکبر نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو یہ جو زمین میں دھسنے والی بات، پھر اس کے بعد سنگ باری، قوم لوط کے ساتھ جو کچھ ہوا، سنگسار کرنے کا معاملہ، وہ بات ہو، یا سائقہ اس کو کہتے ہیں بجلی کی کڑک، قوم سمود پر جو بجلی عذاب کی شکل میں کڑکی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ دھنسنے والی بات ہو، کہ یہ سنگ باری والی علامتیں ہوں، کہ یہ کڑک کی باتیں ہوں، یہ سب کی باتیں نفس ناطقہ کی عزت کے اظہار کے لیے۔ نفس ناطقہ سے مراد انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کیا ہوتے ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کا مقام ظاہر کرنے کے لیے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ ان کے دشمنوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سخت رویہ اختیار کیا، ہر قوم میں ایسے ہی ہوا۔ جس قوم نے بھی نبیوں کے ساتھ سرکشی اور گستاخی کے طریقے اختیار کیے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا، کسی کو معاف نہیں کیا گیا۔ جملہ حیوان را پے انسان بکش، جملہ انسان را بکش از بہر ہوش۔ اب یاد رکھو کہ تمام جانور انسانوں کے لیے ہے۔ جانوروں کی جو پیدائش ہے، ان کا جو وجود ہے، وہ اصل میں انسان کے لیے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے جانور سے انسان مقدس ہے، بڑا ہے۔ تو انسانوں کی بھلائی کے لیے جانوروں کو مارا جاتا ہے، انسانوں کی غذا کے لیے جانور کو مارا جاتا ہے۔ ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کو مارا نہیں جاتا، بلکہ جانور کو مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ کم تر مخلوق ہیں، ان کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تو اگر انسان کو جانور کے مارنے سے کچھ فائدہ ہے، یا کسی سرکش جانور کی وجہ سے انسان کو نقصان ہے اسی لیے مارا جا رہا ہے،
تو جانوروں کا مارنا جائز ہے. بلا وجہ جانوروں کو مارنا بھی جائز نہیں ہے. بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی دی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جملہ انسان را بکش از بہر ہوش، جو انسانوں میں بھی جو مقدس لوگ ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کے لیے عام انسان کو بھی مارا جا سکتا ہے. بڑے کے لیے چھوٹی کی قربانی ہوتی ہے. معاشرے کے لیے اگر کسی ایک آدمی کا وجود خطرے میں پڑ جائے تو حکومت اس آدمی کو سولی پہ چڑھا دیتی ہے، عمر قید میں ڈال دیتی ہے. کوئی غنڈہ اگر دنیا میں عام انسانوں کا، شریف لوگوں کا جینا حرام کر دے تو حکومت اس کو ضرورت پڑنے پر عمر قید بھی کرتی ہے، ضرورت پڑنے پر پھانسی پر بھی لٹکاتی ہے. کیونکہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ایک انسان کی کوئی ویلیو نہیں اس کی زندگی کی. ہاں، سب کے ساتھ مل کر رہو تو پھر ہر انسان کا خون قابل احترام ہے. ہوش چه باشد عقل کل اے ہوش مند، عقل جزوی ہوش بود اما نژند. اے ہوش مند انسان، ہوش والے انسان، ہوش ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوش جو ہے یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ عقل کامل کو ہوش کہتے ہیں. اگر عقل آپ کی کامل ہو جائے تو اسی کو ہوش کہتے ہیں. کم عقل رکھنے والا بھی ہوش مند ہوتا ہے، کم عقل رکھنے والا بھی ہوش مند ہوتا ہے، لیکن اس کا ہوش کم درجے کا ہے. انبیاء کرام کا جو ہوش ہے اس طریقے کا ہوش نہیں ہے. انبیاء کا جو ہوش ہے اس کے سامنے اولیاء کا ہوش کم درجے کا ہے. اولیاء کا جو ہوش ہے اس کے سامنے عام مسلمان کا ہوش کم درجے کا ہے. عام مسلمان کے ہوش کے سامنے کافر کا ہوش اور کم درجے کا ہے. پھر کافر کے سامنے جانور کا ہوش اور کم درجے کا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے. کافر بھی انسان ہے تو جانور سے کافر کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، اس کی جان قیمتی ہے جانور کے بنسبت. تو یہ جو درجے ہیں کہ بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی دی جاتی ہے، یا زیادہ لوگوں کے لیے ایک کی قربانی دی جاتی ہے. جملہ حیوانات وحشی زادمی باشد از حیوان انسی در کمی. اور آدمی سے وحشت کرنے والے جانور جو آدمی سے دور رہتے ہیں، ڈومیسٹک نہیں ہیں، خونخوار ہیں، خونخوار بھیڑیے یا آدم خور شیر، اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں وہ انسان سے وحشت کرنے والے سب جانور، وہ انسان سے مانوس جانوروں سے کم درجے میں کم ہوتے ہیں. پھر جانوروں میں بھی آپ نے فرق بتایا. اسی لیے جو وحشی جانور ہوتے ہیں وہ جو نقصان پہنچانے کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کو مار دیا جاتا ہے. اگر کوئی خونخوار شیر انسانوں کی بستی میں داخل ہو جائے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. جبکہ انسانوں کی بستیوں میں گھومنے والے ہزاروں جانور گھوم رہے پھر رہے ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، آپ کے گھر میں چلتے پھرتے ہیں، ان کو مارا نہیں جاتا. جب تک کہ کتا عام انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے اس کو کچھ نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ پیار محبت سے رکھتے ہیں، اس کو دانا ڈالتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. لیکن جب یہی کتا انسان کی جان کا دشمن بن جائے، دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے تو اس کو یا تو قید کر دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں. خون آہاں خلق را باشد سبیل زاں کے وحشی اند از عقل جلیل. اور ایسے وحشی جانوروں کا خون بھی انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے بڑی عقل والے کے دشمن ہو گئے. جانور کو جو عقل ہوتی ہے وہ بالکل نہ کے برابر ہے انسان کے سامنے. جو کچھ سمجھ ہوتی ہے، عقل تو خیر نہیں ہوتی جانور کو، جو کچھ سمجھ ہوتی ہے وہ انسان کی عقل کے سامنے تو بالکل کم ہے. تو جب تک وہ اپنے بڑے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے ان کو کچھ نہیں کیا جائے گا. لیکن جب وہ اپنے بڑے کے ساتھ دشمنی کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر ان کے جان کے اوپر بناتی ہے. خون ایشاں خلق را باشد روا ذاک انسان را نیندیشاں سزا. ان کا خون لوگوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے کیونکہ انسان سے ان کو مناسبت نہیں ہے. حشرات الارض میں بھی آپ دیکھیے، زمین پر چلنے والے جو جانور ہوتے ہیں، زمینوں پر بل بنانے والے، کچھ چھوٹے موٹے چلنے والے ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، آپ بھی ان کو نہیں مارتے، باہر لے جاتے، ڈال دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے
جو انسان کی جان کی دشمن ہے فوری مارتے ہیں، نظر میں آتے ہی مارتے ہیں۔ عزت وحشی بداں ساقط شدست، کہ مر انسان را مخالف آمدست۔ وحشی جانور کی جو عزت ہے انسان کے پاس چلی جاتی ہے، کوئی ان کو پیار محبت نہیں کرتا، جبکہ انسان سے مانوس جانور جو ہوتے ہیں ان کو ان کی غذا دی جاتی ہے، ان کو پانی پلایا جاتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کبھی کبھار تو ان کو گود میں بٹھا لیتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتے ہیں، کیونکہ وہ انسان سے انست رکھنے والے ہیں۔ مخالف ہوں گے تو کبھی ایسا نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ یہ مثالیں دیتے ہوئے اصل بتا رہے ہیں کہ اگر تم کو اپنی سلامتی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنی عزت کو گرانا مقصود نہیں ہے، تو اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں جو تم سے زیادہ اللہ کے پیارے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی کوشش مت کرو، ان کے ساتھ مل کے رہو اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو۔ اور باطنی معاملات تو ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون اللہ کے پاس کتنا مکرم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کو غیر اہم سمجھیں، کس کو زیادہ اہمیت دیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس مکرم عزت والے اللہ کی نظر میں وہ لوگ ہیں جو تم میں زیادہ تقوی والے ہیں، لیکن تقوی پھر دل کے اندر ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہے کہ کون کتنے تقوی والا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ شاید وہ ہم سے زیادہ محبوب ہوگا۔ پس چے عزت باشدت اے نادرہ، چون شدی تو حمر مستنفرہ۔ اے بے وقوف انسان، اگر تو نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس تیری کوئی عزت نہیں رہے گی، تو بھڑکنے والے گدھوں میں سے ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں کافروں کے حق میں فرمایا گیا ہے حمر مستنفرہ، وہ کفار جو بھاگتے ہیں حق سے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے گدھے کی طرح ہیں، جیسے کہ گدھا شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے ویسی حالت ہو جائے گی ہماری۔ حمر مستنفرہ، پس چے عزت باشدت اے نادرہ، نادرہ کہتے ہیں بے وقوف کو۔ خر نہ شاید کشت از بہر صلاح، چون شود وحشی شود خونش مباح۔ گدھا انسان کے لیے کوئی خاص فائدے کی چیز نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ وزن اٹھا کے لے جانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ آپ گھر میں بھی لا کے آپ رکھ لو، بلی اور کتے کی طرح آپ کے کام آنے والی جانور نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مصلحت کی وجہ سے اس کو مارتے نہیں ہیں کیونکہ وہ نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ لیکن اگر یہی گدھا اگر وحشی بن جائے تو اس کا خون بھی حلال ہو جاتا ہے۔ گرچہ خرہ دانش زاجر نبود، ہیچ معذورش نمی دارد ودود۔ حالانکہ گدھے کے اندر عقل نہیں ہوتی، گدھا تو گدھا اس لیے تو گدھا کہتے ہیں اس کو، کسی بھی انسان کو جب عقل نہیں ہوتی ہے تو اس کو بھی اسی لیے گدھا کہتے ہیں، کیونکہ عقل ہوتی نہیں ہے گدھے کے اندر، ذرا شعور سینس بھی نہیں رہتا ہے جیسے دوسرے جانوروں میں ہوتا ہے، کتے میں، بلی میں، یا پھر پرندوں میں سے طوطا وغیرہ، یہ ان کو کچھ نہ کچھ سینس ہوتا ہے۔ کبوتر ہوتے ہیں مالک کے اشاروں پر اڑتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اشاروں پر چلتے ہیں، کچھ تو ہوتا ہے سینس ان کو، گدھے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر گدھے نے کسی کے ساتھ وحشی پن کر دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، تو یہ سمجھ کے اس کو چھوڑتے تو نہیں ہے نا کہ ارے بیچارے کو عقل نہیں ہے چھوڑ دو۔ ایسا کرتے ہیں کیا؟ آپ کرتے ہیں کہ اگر کوئی گدھا آپ کے گھر میں داخل ہو جائے اور آپ کی جان کے لیے خطرہ بن جائے تو یہ سمجھ کر کے اسے چھوڑا نہیں جاتا نا کہ بیچارہ گدھا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، جانے دو، چھوڑ دو۔ تو یاد رکھو تمہاری کم عقلی کی وجہ سے بھی تم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ گدھے کو بھی معذور نہیں سمجھتا جب وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے ایسا سمجھا، اس طرح کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے اس باب میں، بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کے باب میں۔ میں نہیں سمجھا تھا کہ وہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں اس لیے میں نے گستاخی کر دی، بدتمیزی کر دی، مگر نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا۔ پس چو وحشی شد ازاں دم آدمی، کہ بود معذور اے یار سمی۔ پھر جب انسان اس انبیاء کی
معاملے میں، انبیاء کی گفتگو کے معاملے میں وحشی ہو جائے. ایک انسان کے ساتھ اگر کوئی جانور وحشی ہو، بھلے ہی وہ گدھا کیوں نہ ہو، اس کو معاف نہیں کیا جاتا، اس کو معذور نہیں سمجھا جاتا. جب انسان عقل کے ہوتے ہوئے اور اپنے سے زیادہ مقدس اولیاء سے زیادہ مکرم انبیاء، ان کے ساتھ اگر بدتمیزی کرے گا تو اس کو معذور کب سمجھا جائے گا؟ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. لا جرم کفار راشد خو مباح، ہم چو وحشی پیش نشاب و رما. اور اسی لیے کافروں کا خون مباح ہو جاتا ہے. جب میدان جنگ میں نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، جہاد میں جب کافر نبی سے مقابلہ کرنے آ جاتے ہیں، نشاب، اصل میں یہ جمع ہے نشابہ کی، نشاب تیروں، اور رماح کہتے ہیں نیزے جو ہوتے ہیں نا، ہاتھوں میں بلند کر کے چلتے ہیں جنگ میں. تو نیزوں کے اور تیروں کے جب معاملہ ہو جاتا ہے، مطلب جہاد کا جو میدان ہے، وہاں پر ہر کافر کا خون اسی لیے حلال ہو جاتا ہے. جفت و فرزندان شاہ جملہ سبیل، زاں کے بے اخلند و مردود و ذلیل. ان کی بیویاں، ان کے بچے سب مباح ہو جاتے ہیں یہی وجہ سے، اس لیے کہ وہ دین سے بے عقل ہیں، دین کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور مردود ہو گئے ہیں، ذلیل ہو گئے ہیں اللہ کی نظر. بعض عقلِ کو رمد از عقل عقل، گردد از عقلی بحیوانات نقل. پھر وہ انسان کی عقل جو عقل کے ساتھ وحشت کرتی ہے. عقل سے مراد انسان اور عقل سے مراد انبیاء. وہ انسان جو اپنے سے بڑی عقل والے کے ساتھ وحشت رکھتا ہے تو اس کی عقل مندی بھی ایسے ہی ہو جاتی ہے جیسے عام انسان کی عقل کے سامنے جانور کی عقل. آپ کا انبیاء کرام کے ساتھ عقل مندی کے معاملے میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے جانور کا آپ کے ساتھ ہے. بشنو اکنون در بیان ای سخن، قصہ از جان و نیک و گوش کن. اب اس سلسلے میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں میں تم کو، وہ سنو دل جان سے، توجہ سے اور اچھی طرح سنو. اس کے بعد ایک واقعہ مولانا روم بیان فرمائیں گے ہاروت اور ماروت کا. ہاروت اور ماروت کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن آپ جو یہاں پر جو افسانہ سنا رہے ہیں وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. پتہ نہیں کون سے سورس کے ذریعے مولانا روم کو یہ واقعہ ملا ہے. بہرحال ہاروت اور ماروت کا وجود تو ثابت ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی تذکرہ آتا ہے. تو اب کون سا واقعہ سنا رہے ہیں مولانا روم، کون سی حکایت بیان کر رہے ہیں اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. اور اس کا تعلق بھی وہی تکبر سے ہے، گھمنڈ کرنے سے ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. چھو ہی کا